بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 253-255. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 253-255. الحمدللہ یہاں سے ہمارا تیسرے سپارے کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے تھرڈ پارہ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ تمام رسول فضیلت دی ہم نے ان کو بعض کو جو ہے وہ بعض پر، یعنی انہیں ایک دوسرے پر. ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح بینات، اور ہیلپ کی ہم نے، تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معجزات تھے اس کے پیچھے جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پاور دے کے بھیجا تھا کہ وہ سب کرتے تھے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا نہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ لڑتے جو ان رسولوں کے
بعد ہوئے، یعنی لوگوں نے اختلاف کیا، لڑے، اور اس کے باوجود کہ جبکہ ان کے پاس واضح بیانات آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود لیکن اختلافو فمنہم من آمن ومنہم من کفر، لیکن اختلاف کیا انہوں نے، پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے اور کچھ لوگ جنہوں نے کفر پہ اڑے رہے، کفر کیا انہوں نے. اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں وہ آپس میں لڑتے اور نہ ہی وہ سب ایک دوسرے کا قتل کرتے. ہاں لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اللہ کے خاطر، دوسروں کی مدد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں سے کرو جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے خرچ کرو کہ آ جائے وہ دن، یعنی قیامت کا دن. اور وہ دن کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ، نمبر 1 کہ کوئی بھی لین دین، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی تجارت اس میں کام نہیں آئے گی. نمبر 2 ولا خلہ، اور کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی. نمبر 3 ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور نافرمان وہی ظالم گنہگار ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالم کافر بول رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 255 ہے الحمدللہ، جو ہم اس آیت سے، یہ معروف آیت ہمارے اور آپ کے بیچ میں آیت الکرسی کے نام سے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے. نہیں قریب، بالکل اس کے قریب نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند آ سکتی ہے. اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے سوائے اس کے اجازت کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ہر مخلوق کے سامنے ہے اور جو مخلوق کے آگے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء، اور نہیں مخلوق احاطہ کر سکتی ہے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، ہاں مگر جتنا وہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی، اقتدار اس کا پاور آسمان اور زمین کو. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکا سکتی ہے اسے حفاظت ان دونوں کی. وہو العلی العظیم، اور وہ انتہائی اعلی شان والا، بڑی عظمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تیسرا سپارہ بھی یہیں سے شروع ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بہت خوبصورت لگتا ہے آیت کا یہ حصہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ڈیفینیٹلی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دوسرا سپارہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس کا جو اختتام ہوا تھا، اس کی جو اینڈنگ تھی، تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ پر، اور حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کہنے سے مراد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ کہ یہ جو میری آیتیں ہیں نا، اس میں کہیں پر بھی جھوٹ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ جو باتیں ہیں سب حق کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی ایک آیت پر بھی کہیں پر بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور مزید اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اب ہوتا کیا تھا پتہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول منتخب کیا تو اب یہودی نصارہ یہ لوگ
جیسے کہ پاسٹ کے مسلمان، جیسے کہ آج کے بھی کچھ مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ایسے کلمات بھی بول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہیں، جو یعنی کہ محمد کے پکڑے کو کون چھڑائے، نعوذ باللہ، ایسی ایسی کلمات ہمیں جو ہے نا نہیں ایسے بولنا چاہیے. کہ دیکھیے کہ آپ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور ان کے سامنے اگر ہم ایسی باتیں کرتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا، انہیں تکلیف پہنچتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ تم میرے بارے میں اتنا زیادہ مبالغہ نہیں کرنا جیسے کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا کہ انہیں رسول کے بجائے خدا ہی بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود منع کرتے تھے. تو اب یہ جو یہودی تھے، نصارہ تھے، یہ اپنے اپنے رسولوں کی نا بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتار دی، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ تمام جو رسول تھے نا، ان کو ہم نے فضیلت دی ایک دوسرے پر. تم کون ہوتے ہو کہ یعنی کہ نا بڑائی بیان کرنے والے میرے رسولوں کی. اور بالکل بھی اس طریقے کی جو ہے وہ کچھ ایسے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، تو یہ جملے بھی نہیں بولنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا کام ہے کہ ہم کسی کے اوپر کس کو کیا فضیلت دیں. اب مزید ایک دو خصوصیات جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے، منہم من کلم اللہ، انہی رسولوں میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا. اب بتائیے کہ وہ کون سے رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے آپ، وہ کون سے رسول تھے جن سے اللہ نے کلام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، گڈ گڈ، پتہ ہے آپ لوگوں کو. اوکے، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ. اچھا، کچھ ایسے رسول تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کے درجات ہم نے بلند کیے. اللہ عالم، اللہ نے یہاں نام مینشن نہیں کیا ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ سب کو اسٹیجز دینے والے، درجات دینا؟ ہمارے مطلب اللہ نے ہم کو اتھارٹی دی نہیں اس چیز کی، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم کسی کو بھی درجات میں بلند کر دیں اور نعوذ باللہ کسی کو جو ہے وہ پستی کی طرف لے آئیں. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح بینات. واضح بینات سے مراد یہاں پر ہے معجزات. معجزات دینا یہ اللہ کا کام ہے. اب یہ دیکھیے کہ معجزات جو بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، تو مزید اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ معجزات وہ لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے وہ پیش کرتے تھے، لیکن اصل جو ہاتھ تھا اس میں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَأَيَّدْنَاهُ، ہم تائید کرتے تھے ان کی. اور کس کے تھرو کرتے تھے؟ بروح القدس. یہ لقب، روح القدس کا لقب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا تھا. اس کی کچھ وجوہات تھی. ایک تو اور دیکھیں یہاں اور کسی جگہ پر ان کے لیے جو لقب امین کا بھی لقب آیا ہے، امانت دار، کیونکہ جو کا تو اللہ کا پیغام وہ رسولوں تک پہنچاتے تھے. اب یہاں پر روح القدس انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ انسانوں کے اندر روح پھونکنے کی. کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جب وہ آلموسٹ 4-5 months جب عورت کی پریگننسی ہوتی ہے، تو اس دوران اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر جو ہے اس بچے کے اندر روح داخل کرواتے، اسی لیے انہیں روح القدس کہا جاتا ہے، پاک روح. بالکل. اب یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بڑائیاں مت مارو، وہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس کو جو ہے درجات میں بلند کر دیں اور کسی کیا معجزات دے دیں. اللہ نے دیے تھے معجزات. اب آپ دیکھو رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب ویسے کوئی کرامات آپ کے سامنے دکھائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں ویسا کر سکتا ہوں، تو یہ سب جو ہے وہ جھوٹی من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان سب چیزوں کو ختم کر دیا. مزید کیونکہ یہ چیزیں جو اللہ نے انبیاءوں کو، رسولوں کو جو معجزات دیے، جب کسی اور شخصیت پر اس کو اپلائی کرتا ہے نا انسان، تو دیکھیے کہ اس کے دل سے پھر اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے.
مطلب وہ اہمیت جو دینا چاہیے، جو قدر اللہ اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے، وہ قدر انسان نہیں کر پاتا ہے، پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے ہم آگے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ پاس کے مسلمانوں کے بارے میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کا قتل نہ کرتے، نہ ان سے لڑتے وہ رسولوں کے بعد۔ اچھا، جبکہ ٹھیک ہے رسول ان کے درمیان نہیں ہے، پھر بھی قوم کے لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ان کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں رسولوں کے پیچھے، اور وہ جو ہے یعنی ان کے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ لڑتے تھے۔ واضح نشانیاں آنے کے بعد یعنی ان کے پاس رسولوں کی تعلیمات ہوتی تھی، اللہ کی کتاب ہوتی تھی، وہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہ آپس میں اختلافات میں پڑ جاتے تھے۔ ہوا کیا نتیجہ؟ جب دیکھیے انسان کتاب اور سنت سے دور ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ضرور وہ اختلاف میں پڑتا ہے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ کیا ہوتی، من آمن ومنہم من کفر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے تھے جو وہ ایمان لے آئے اس میں سے، اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر کافر کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہ کچھ لوگ جو کفر میں جا پڑے اور کچھ لوگ تھے جو وہ ایمان لے کر آئے۔ آج کے بھی مسلمانوں کا حال کچھ الگ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی کتاب سے دور، نہ اللہ کی کتاب پر عمل کر رہا ہے، اور آج بھی کچھ مسلمان ایسے اس چیز کو مان لیتا ہے، اس چیز پر ایمان لے آتا ہے۔ یہاں دیکھیے ایمان لانے سے مراد مان لینا ہے، اللہ کی کتاب میں سے وہ باتیں مان لیتا ہے جو اس کے مزاج کے اکارڈنگ ہو، اور جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اس کے طور طریقے کے خلاف ہو، ان چیزوں کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آپس میں وہ لڑتے نہیں دین کو لے کر۔ دیکھیے ذرا، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ ٹھیک ہے نا، تمہیں کتاب و سنت سے دوری پسند ہے، جاؤ پڑے رہو اختلاف میں، لڑائی جھگڑے میں پڑے رہو، اور جو شخص ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے پھر وہ اللہ کی قدر کرتا ہے، اس کے رسول کی قدر کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی یہاں پر 253 میں۔ اب مزید دیکھیے کہ یہاں پر جو ایک بات بتائی جا رہی ہے، سورہ بقرہ انشاءاللہ اگر آپ ریوائز کرو گے یا آپ پڑھو گے نا، اب تک جو ہے دوسرے سپارے میں، پہلے سپارے میں، یعنی بالکل بھی یہ انداز نہیں ملا جو 254 میں انداز مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے مخاطب ہونا، مسلمانوں سے خطاب کرنا۔ اب تک جو ہے بنی اسرائیل یہی ہم نے دوسرے پہلے سپارے میں پڑھے۔ یہاں پہ واحد پہلا مقام ہے تیسرے سپارے میں سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اور جب ایسی آیت آپ قرآن میں کہیں پر بھی تلاوت کریں نا تو بہت کان کھول کے سنا کرو، کیونکہ اٹس اے کال فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو می اینڈ ٹو اس، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کال کر کے کچھ بتا رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اور یہ انداز اللہ کے کلام کا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنو آئے گا تو اس کے بعد والا جو بھی ورڈ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ورڈ یا تو ڈو ہوگا یا ڈونٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا تو کسی چیز سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی جب آپ غور و فکر کریں گے نا تو اللہ کے کلام سے بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انفقوا، خرچ کرو، خرچ کرو۔ یا خرچ سے مراد کیا ہے آپ لوگ ذرا بتائیے، اللہ تعالیٰ کیا خرچ کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ خرچ اپنا یعنی کہ مال سے بھی ہو گیا اور اپنے اپنا وقت، صحت، وقت، یہ سب چیزوں سے بھی بولا ہوا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاں رخسار کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، کیونکہ ٹائم از ویری پریشیس۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے دیکھتے ہی یہ آپ کا جواب تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انفقوا،
मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है। अब बताइए जरा कि हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है, ए बैठना नहीं उस पे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है, जरा 3 सेकंड, मुझे ऐसा लगता है 3 सेकंड तो बहुत कम रहेगा। अगर हम जो है वो 3 महीना भी इस चीज को अगर काउंट करें कि मेरे रब ने मुझे क्या रिस्क दिया है, और देखिए रिज्क का जो ताल्लुक है वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि रिस्क का ताल्लुक पैसों से है, तो फिर आप क्या कहती हैं कि बाकी चीजें किसी और ने दी है आपको? बताइए जरा, कभी आपने इस बात पे गौर किया है? हम जो है नॉर्मली रिस्क बोले तो पैसा, पानी, बस दौलत, माल दौलत, यही चीजें हमारी नजर में आज जो है वो रिस्क के हिस्से में आती है। लेकिन नहीं, फिर आप बताइए कि अगर सिर्फ पैसा और ये यही चीजें अगर रिस्क है, जी कोई कुछ कह रहा है क्या? किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो अगर देखिए कि अगर हम, अल्लाह ने मुझे और आपको जो भी अता किया है, अगर 3 महीना भी बैठ के उसकी लिस्ट में बनाना चाहूँ ना, तो शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। एक एक चीज जहां से आपको शुरुआत करनी है करिए। इवन अगर आप अपने जिस्म से अगर काउंट करना शुरू करेंगे ना, 100 चीजें तो आपके जिस्म में ही आपको मिल जाएंगी, एक्सटर्नली इंटरनली। एक्सटर्नली तो चलिए हमें जो नजर आती है वो आती है, और इंटरनली तो हमें नजर भी नहीं आ रही है। फिर आप अपने घर के एक एक प्लेट, एक एक चम्मच, एक एक चिमटा, फुकनी और चूल, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, जरा एक एक चीज की लिस्ट बनाइए। 3 महीना भी आपको जो है कम पड़ जाएंगे, एक एक चीज अगर आप काउंट करना चाहें कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता किया है। तो देखिए हर वो चीज अल्लाह की दी हुई है जो आपके पास है, जो आपके पास है, विदाउट एनी रिमाइंडर। आप जो ये सांस ले रही है ना, ये भी अल्लाह की दी हुई है। आप बताइए, ये जो आपको अल्लाह ने ये सांस अता की है, कितना आपने आज तक अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है? खर्च किया है? बहुत गौर करने की बात है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अलग से मत जाओ कमाने को, अलग से मत जाओ तुम अपने जो है वो सेहत को बनाने को, अलग से कोई डाइट, तुम्हें डाइट लेने की जरूरत नहीं है मेरे रास्ते में खर्च करने की, बल्कि जो मैंने तुम्हें अता किया है, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ भी अता किया है ना, उसी में से खर्च करो, मत जाओ अलग से कुछ कमाने के लिए। तो खर्च करने के लिए अलग से तुम्हें जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, जिस तरीके से दुनिया में जो है वो एक आपको अगर एक चेक दिया जाए तो उसका एक टाइम बाउंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन नो। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में खर्च करने का एक टाइम बाउंड आपको दिया है। एंड व्हाट्स द टाइम बाउंड? अयतिया यौमुल ला बैउन फीह, वो दिन आने से पहले पहले खर्च कर दो मेरे रास्ते में जो कुछ भी तुम्हारे पास है। देखिए कि मैंने कहा ना, माल दौलत ही नहीं है। आप इवन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके घर में 4 कोने हैं, किसी का घर गोल नहीं होगा, आई थिंक सो। आप ये सोचो कि मेरे घर का कौन सा कोना हो कि जिसको मैं अल्लाह के रास्ते में लगा दूं। मेरे घर का कौन सा कोना है जो अल्लाह के काम के लिए बहुत सूटेबल होगा। जैसे कि मैंने अपने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा कि जहां मैं बैठ कर ना पढ़ी हूँ ना पढ़ाई हूँ, कोई कोना नहीं बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का सारा कोना मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये देखो कि जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, नो नो आई डोंट हैव एनीथिंग, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, एजुकेशन दिया है, औलाद दी है, तो वेरी नाइस कि आप ये सोचिए कि अल्लाह मेरे बच्चे भी तेरी तरफ से रिस्क है मेरे लिए। देखिए जो इंसान खाना पीना और पैसे को रिस्क समझेगा तो बोलेगा क्या बच्चे क्या खाने की चीज है जो मैं उनको रिस्क समझूं? तो रिस्क से आप एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए इस चीज को कि अल्लाह की दी हुई हर चीज उसके रिस्क में जाती है। तो आप अब आपको एक थॉट अल्लाह ताला दे रहे इस आयत से कि आप जो चाहे अल्लाह के रास्ते में लगा दें, जो चाहे लगा दें। आपके अंदर जो एफर्ट है, जो कुछ आप लगाना चाहती हैं, देखिए कि हमारा अल कुरान हयाती आपके लिए खुला हुआ है कि बिल्कुल आप लोग जो है बिला झिझक कि देखो हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं।
देखते हैं कौन सबकत ले जाता है इंशाल्लाह, आप में से इंशाल्लाह, कि ये आयत के बाद सबसे पहले कॉल किसकी आती है, देखते हैं। मजीद अल्लाह ताला बता रहे वो दिन आने से पहले कि जिस दिन में कोई भी लेन देन काम नहीं आएगा। बताइए कौन सा दिन है वो, कौन सा कयामत दिन है? का दिन। ओके, रुखसार तुमने कहा? मौत रुखसार, का दिन। वेरी गुड मैंने गुड। हाँ रिजवाना, सो सॉरी, तुम लोग की आवाज में सिमिलैरिटी बहुत है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी शाहीन, कि देखिए कि आप बोलोगे कि अल्लाह ने बचाया, चलो कयामत के दिन तक तो मैं तो जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। तो देखिए हर इंसान की मौत कयामत सुगरा है, छोटी कयामत है। आज बैठे बैठे अगर मेरी मौत हो जाए अभी, सडनली, बिल्कुल अभी, विद इन ए मिनट, और अगर पूरे दिन में मैंने अगर कोई नेकी का काम नहीं किया तो खत्म। मैंने आज अगर कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च नहीं किया तो खत्म। लेकिन मेरे लिए तो कोई मौका ही नहीं बचा ना। एक बार सांस रुकी, गया इंसान कब्र के अंदर, फिर उसको कोई मौका नहीं है, वो लाख चाहे तो कब्र से बाहर आके कुछ भी जो है वो खर्च नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे तो ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया, लेकिन पीछे जो है आयतें गई कि तुम्हारी मौत से पहले पहले अल्लाह के राह में खर्च करो। और नंबर 1, नंबर 2, वो दिन कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। आज इंसान जो है अल्लाह का दिया हुआ उसकी उसी के रास्ते में क्यों खर्च नहीं कर पाता है? दोस्ती आ रही है ना, मेरा दोस्त नहीं करता ये काम तो मैं क्यों करूं? अरे वो तो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है तो मैं क्यों करूं? देखा देखी में इंसान जो है दोस्ती आ रही है। देखिए इंसान दोस्तों से पहचाना चाहता है, तो अब कुरान ने दोस्ती को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। कयामत के दिन भी आप अपने दोस्तों के हिसाब से ही पहचाने जाएंगे, जिससे दुनिया में इंसान पहचाना जाता है। एक दोस्त को दूसरे दोस्त की जो है वो सिफारिश का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसी थोड़ी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुराई की तरफ बुला रहा है और उसको मौका दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम जो है वो मेरे दिए हुए को दोस्ती यारी की वजह से जो है वो खर्च नहीं करते थे, कयामत के दिन तुम्हें कोई दोस्ती यारी काम नहीं आएगी, और वहां पे कोई शिफायत, किसी की सिफारिश भी काम नहीं आएगी। वो दिन आने से पहले जो है वो तुम जो है मेरे रास्ते में खर्च करो। शिफात का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि अक्सर लोग जो है इस चक्कर में पड़ के भी जो है वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का दिया हुआ खर्च करने को जो है वो अहमियत नहीं देते हैं। अरे क्या जरूरत है, ऐसे वो हमारे पीर साहब है ना, वो हमारे बुजुर्ग साहब है ना, वो हमका हमारा तो बेड़ा पार करवा देंगे। अरे कुछ नहीं, हम उनके झंडे के नीचे बैठ जाएंगे। अरे कुछ नहीं तो हम उनका दामन थाम लेंगे। तो मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, कयामत के दिन तो किसी के पास लिबास ही नहीं होगा, तो फिर दामन किसका पकड़ेंगे? तो ये है ना बेवकूफ बनाने वाली बातें। दुनिया में बेवकूफ बनाया जा रहा है इंसानों को, और खास तौर से मुसलमानों को। कुछ मुसलमान जो इस बीमारी में पड़े हुए हैं, तो जब आपके सामने ऐसी कोई बात करें तो उनसे कहिए, बाबा साहब, पीर साहब, कयामत के दिन तो कोई कोई कुर्ता ही नहीं पहना रहेगा, तो फिर हम दामन कैसे पकड़ेंगे आपका? ये तो इंसान को वाकई शऊर बेदार करने वाली बातें हैं बिल्कुल भी। अल्लाह अकबर। मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो इन सब झमेलों में पड़ता है, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, तो ऐसे नाफरमान जालिम जो है वो गुने, ऐसे लोग जो है वो काफिर है, नाफरमान है, गुनेगार है। जरा अपने जहन को खोल कर सोचिए एक सेकंड के लिए, अल्लाह ताला यहाँ काफिर किसको बोल रहे हैं, गुनेगार किसको बोल रहे हैं? जो अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है। तो बताइए क्या ये आयतें मुसलमानों पे फिट नहीं होती? आज मुसलमान सोचता है वॉट एवर आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है मेरे इल्म के बेस से मुझे मिला है, और ये मैं वो जॉब करता हूँ ना इसलिए मुझे ये चीजें मिली हैं, ये इसलिए मिली है, उसलिए मिली है। इस तरीके के इंसान बातें करता है। तो देखिए ऐसी बातें जो है वो इंसानों को सूट नहीं करती है, क्योंकि सारी बड़ाई सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए। चलिए इतनी बातें सुनकर भी आपके अंदर अभी भी अल्लाह की बड़ाई नहीं आई ना, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अगली आयत जो है आयतल कुर्सी के नाम से जो है वो जानी जाती है, मारूफ है मेरे और आपके दरमियान। अल्लाह ताला अब यहाँ देखिए कि कुर्सी का मतलब होता है, क्या होता है आप बताएगा जरा कोई, कुर्सी का मतलब क्या होता है? तख्त, जी जैसे राजा की कुर्सी होती है वही मुकाम। एक एक करके जवाब दीजिए। हाँ रेहाना तुम बोलो पहले। मुकाम या दर्जा, आई थिंक। सॉरी, मुकाम, मकाम। गुड, वेरी गुड। रुखसार तुम क्या बोल रहे थे?
چلیے ٹھیک ہے. ابھی اور تھوڑا واضح کر دوں ریحانہ نے جو کہا. مقام، اقتدار، اتھارٹی، پاور، اصل چیز یہ ہے. بچپن سے ہم اس میں آیت بول کو رہی پڑھتے تھی چلے آ رہے ہیں. باجی، جیسے سوری. راجا کو کرسی پہ کیسی اہمیت ہوتی ہے ویسی اس آیت کی ہے. نو، ایسا نہیں ہے. میں نے جواب دے دیا. خیر، اقتدار جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ دیکھیے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے کہ میں اس آیت کو جو ہے صحیح طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یقین کریے کہ جو یہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک پیر کا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک پیر اس کی موت ہوئی اور ایک پیر جنت میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت آسانی سے مل جائے گا؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہاں پر عقیدے کا آتا ہے. عقیدے کے بالکل عقیدے سے جس نے اس آیت کو پڑھ لیا آفٹر فرض نماز، تو یقین کریے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کر دیں گے. تو اس آیت سے اپنے عقیدے کو درست کریے اور انشاءاللہ آج آپ میں سے یا اللہ تعالیٰ اس میسج کو جہاں تک اللہ تعالیٰ کو پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے تاکہ میرا اور آپ کا اور ہر سننے والے کا عقیدہ درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا سوچتے ہو تم، یہ جو تمہیں میں نے آرڈر دیا انفقو، وہی رکھو ابھی، انفقو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو جس نے تمہیں یہ آرڈر دیا ہے ذرا اس کی ذات کی اس کی اہمیت کو اپنے اندر لا کے تو دیکھو. ہو از ہی اللہ لا الہ الا ہوا. یہ جو خرچ کرنے کا آرڈر تمہیں دیا ہے وہ اللہ، وہ ذات ہے کہ نہیں ہے معبود مگر وہی ہے. اور وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ سب کو سنبھالنے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. اب دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو. آپ بولو گے ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہمیں تو اتنی نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، سب آتی ہے، کیا کریں ہم اللہ کے راستے میں. ذرا ہم کچھ کلاس اٹینڈ کرنے جاتے تو نیند آتی ہے، ذرا کچھ پڑھنے بیٹھے تو نیند آتی ہے. لیکن اللہ کی بڑائی کو محسوس کریے. اوپر آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ دین میں بگاڑ کیسے لوگوں کے آئے؟ شخصیت پرستی کی وجہ سے. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی، پیر اور دوسروں کو ولی اور یہ جو پوجنا چالو کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، کیا ان کے اندر یہ کوالٹیز ہے جو میرے اندر کوالٹیز ہے؟ بہت غور کرنے کی بات ہے یہ، بہت ہی زیادہ. کیا جن شخصیتوں کو تم پکارتے ہو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے ہیں؟ جب تک وہ زندہ تھے تم نے تو ان کو ویلیو دی نہیں، بیچارے مر کے قبر میں چلے گئے تو آج تم ان کو پکارتے ہو. اور کتنی اندھی جو تقلید ہے، کتنا بیکار عقیدہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ پیر صاحب کے بازو میں بیٹھ کے ان کے کان میں خسر خسر کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد 10,000 میل دور سے بھی ان کی باتیں جو ہے وہ ان کے مرید سن لیتے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی ہے انسان کے اندر یہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات ہے الحی القیوم کہ ہمیشہ. تو دیکھیے نا اس رب کا سہارا بنائیے نا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یقین کرنیے جس نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتے کسی بھی انسان کے سامنے. وہ ذات ایسی ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. بتائیے آپ کے پیر اور آپ کے ولی اور آپ کے شخصیت پرست لوگوں میں جو لوگ جو پرستی کرتے ہیں اور جو جن کو پوج رہے ہیں، کیا ان کے اندر کوالٹیز ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بھی بڑائی نہیں آئی نا. ذرا اور ایک بات سن لو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں. آپ جن شخصیتوں کو پکارتے ہو کیا ان کے لیے آسمان و زمین کی ساری یہ جو ملکیت ہے کیا؟ چلیے اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چھوڑو یہ شخصیت پرستی. ایک بات بتاؤ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی جرت ہے کیا جو اللہ کے حضور میں سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ یہ ہے اصل بات. بچپن سے آیت الکرسی ہم نے حفظ کر لیا، ہم پڑھتے ہیں، اتنا جھم جھم کے پڑھتے ہیں، اس کا ہم نے بہت زیادہ وظیفہ بھی کر لیا، نہ جانے کیا کیا کر لیا. اور جس نے عقیدے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی نا تو یقین کریے کہ سارا شرک یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ساری شفاعت کا جو بھوت چڑھا ہوا تھا انسان پہ وہ ختم ہو جاتا ہے.
अल्लाह ताला कितना डांट कर बोल रहे हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, बताओ है किसी की जरूरत जो मेरे सामने खड़े होकर मेरी इजाजत के बगैर और कोई सिफारिश कर सके। और आज दुनिया में लोगों ने न जाने किसकी किसके ऊपर टैग लगा दिया कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, वो हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह की पनाह कि ये तक गलत अकीदा बना रखा है कि एक घर में अगर एक हाफिज लड़का है तो वो न जाने 7 पीढ़ियों को वो बख्शवाएगा। कहीं किताब और सुन्नत में ये बात हमको तो नहीं पढ़ने को मिली, और चाहे वो काफिर मुशरिक कोई भी हो उनके 7 पीढ़ी। तो देखिए अपने अकीदे को दुरुस्त करिए। अकीदे को दुरुस्त करने के लिए इन सब जो है चीजों से आंखों से पट्टी हटाने के लिए एक आयतल कुर्सी इंसान के लिए काफी है। चलिए अगली सिफत अल्लाह ताला क्या बता रहे, या अलमु, सिर्फ अल्लाह ही ताला वो जात है जो सारा गैब इंसान का, फरिश्तों का, हर मखलूक का, उसके आगे क्या है और उसके पीछे क्या है, सब कुछ वो जानता है। अल्लाह के सिवा कोई जात नहीं है जो हर मखलूक के आगे, उसके आगे आगे इन द सेंस उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या था। चलिए आप अपने जो 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 जिनको आप सिफारशी बनाना चाहती हैं, अपने जिन शख्सियतों को आप पुकारती हैं, जरा उनसे पूछिए बाबा जी पिछले 1 साल पहले जो है ना मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, प्लीज बता दीजिए। वो 1 साल पहले मैंने कौन सा खाना खाया था, मैं किस जगह थी। चलिए 1 साल तो छोड़िए, आप 1 हफ्ते पहले की बात इनसे पूछ लीजिए कि मेरे घर कौन मेहमान आया था, अच्छा मेरा बच्चा बीमार था तो उसको क्या हुआ था। चलिए बाबा जी से बगैर रिपोर्ट करे जो है उनसे वो पूछ लीजिए, बाबा जी इंटरनली मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ है और आप जो है ना प्लीज बता दीजिए क्या तकलीफ है। और वो छोड़िए, उससे मामूली काम जाइए उनके दरगाह पे, उनसे बोलिए कि बाबा जी मेरी चाबी खो गई है अलमारी की। 10 दफा आप उनको पुकारिए, 10वीं दफा भी जवाब आ गया तो ठीक है, आपको बात समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, हर मखलूक का पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या है, एवरीथिंग आई नो, वमा युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। हाँ लेकिन एक और बात आप सुन लीजिए, वला युहीतूना, और नहीं है कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है कि जो वो इनकम्पस कर सके, अहाता कर सके किसी भी चीज का। आवाज आ रही है, उसके इल्म में से, किसके इल्म में से, अल्लाह सुब्हानहू ताला के इल्म में से। हाँ लेकिन इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना अल्लाह ताला जिसको जो बताना चाहते हैं उतना बता देते हैं। आज देखिए कि साइंसदान जो साइंटिस्ट होते हैं, लोग इतने गुण गाते हैं उनके, इतनी बड़ाइयां मारते हैं, तो एक बात बताइए कि उनको नॉलेज किसने दिया, क्या वो गैब के जानने वाले थे? नो, अल्लाह ताला बोल रहे मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, जितना मैं जिसको इल्म देना चाहता हूँ उतना ही इंसान या कोई भी मखलूक उतना ही इल्म ले सकता है। ये आयत हर रसूल, हर अंबिया के जो है आलिमुल गैब का जो है वो नफी कर रहा है। किसी रसूल, किसी भी अंबिया को गैब का इल्म नहीं था, किसी को भी नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं कि जिसे मैं जितना चाहता हूँ उतना इल्म दे देता हूँ। और जरा उसकी बड़ाई आ रही है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, घेरे हुए है उसकी कुर्सी का इख्तिदार जो है, अल्लाह की कुर्सी का इख्तिदार जो है वो आसमान और जमीन में घिरी हुई है और वो सब उसकी फैली हुई है। अब देखिए बस अल्लाह ताला को बताना था, अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह ताला यहाँ पर मुझे और आपको अपने पावर का एहसास दिला रहे हैं। इससे मुराद आप ये कुर्सी मत लीजिए, आम कुर्सी जो होती है। आप कहीं सोचने बैठ जाएं, हाय हाय अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी होगी, जब अल्लाह ताला इतने बड़े होंगे वो हाथ कहाँ रखते होंगे, वो पैर कहाँ रखते होंगे। तो देखिए बेकार चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपने अकीदे को दुरुस्त करिए कि जमीन और आसमान पे सब जगह सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला का इख्तिदार है, किसी और का नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, क्यों तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, क्यों तुम मेरे साथ किसी और को पुकारते हो। अच्छा चलिए, आज सुबह से आप में से कौन लोग हैं जो घर का काम करके बहुत ज्यादा थक गए हैं, थके हैं बहुत ज्यादा। एक 10 बाय 10 का घर हमसे संभाला नहीं जाता है, घर के लोग, घर का काम नहीं संभाला जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात वह है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जब जमीन और आसमान और उसकी तमाम चीजें अल्लाह की हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं नहीं थकाती है उसे हिफाजत उन दोनों की। सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा वाकई अल्लाह की बड़ाई करने का दिल करता है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितनी खूबसूरत बात है। पता है आपको क्यों नहीं थकाती है? कोई जवाब देगा मुझे कि जमीन और आसमान की हिफाजत
اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. بتائیے ذرا, کیونکہ دیکھیے اس سے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک پوائنٹ ہے, عمل کی بات ہے. بتائیے ذرا. نو ون. آپ کام نہیں کرتی ہیں کیا گھر میں؟ ہیلو جی. باجی اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے. اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے. اوکے ٹھیک ہے, چلیے بعد میں آپ اللہ ہر اللہ ہر اللہ اللہ ہر ایپ سے پاک ہے اور ہر تھکاوٹ سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے کہ الحمدللہ ہم سب عورتیں ہیں, تو ایک بات مجھے بتائیے کہ سمجھیے دو گھر ہے, دو گھروں میں دو الگ الگ عورتیں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک عورت بہت تھک جاتی ہے اتنا ہی کام کر کے, ایک عورت بالکل نہیں تھکتی ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں, بتائیے ذرا کیا فرق ہے؟ یا چلیے سوال کو تھوڑا سا میں بدل دیتی ہوں کہ کون سا کام آپ کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے؟ یہ بھی بات شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے. کون سا کام؟ جس کام میں ہم لوگ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا وہی تھکاتا ہے. ویری گڈ شاہین, ویری نائس آنسر اینڈ ویری کریکٹ آنسر, کہ جب ہم کام میں دلچسپی نہیں رہتے نا تو وہ کام ہمیں تھکا دیتا ہے. شاید شاہین کو اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. دیکھیے نہیں یہ دیکھیے کہ الحمدللہ جب آپ صبح سے بھلے آپ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ آپ کام کر رہی ہیں, جس کام میں ہم بہت زیادہ دلچسپی لے کر, اور سب سے بڑی بات کہ اس کام کو اپنا سمجھ کے جب ہم کرتے ہیں, اپنا سمجھ کے, ڈیوٹی سمجھ کے مت کریے کام کو, جاب سمجھ کے مت کریے کسی بھی کام کو, چاہے آپ کے گھر کا کام ہو باہر کا کام ہو. جب اس کام کو ہم اپنا سمجھ کے کرتے ہیں نا, وہ کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ پورا جہان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ زمین یہ آسمان جو اس کے درمیان ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو نا بالکل زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور ذرا اتنی آیتیں پڑھ کے بھی بڑائی نہیں آ رہی نا, تو آیت کا لاسٹ حصہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ وہ ذات بہت بلند شان والا, بڑی عظمت والا ہے. کیا آپ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑائی آئی؟ کہ وہ حکم تو دیکھو کس کا ہے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر. دیکھیے اس کی بڑائی کو احساس کریے, محسوس کریے اس کی بڑائی کو. اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی استطاعت دی ہے, صرف مال اور دولت نہیں, اب آپ کو یہ آیتیں جو ہے ایک سوچ دے رہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر سکتی ہوں. انشاءاللہ آپ یہ سوچ کے ساتھ کہ مجھے کل آپ سب کے پاس سے کچھ نہ کچھ تو لسٹ چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ خرچ کر سکتی ہوں, یہ, اور ہر ایک کے پاس سے مجھے چاہیے وداؤٹ اینی ریزن. کوئی ریزن مجھے نہیں چاہیے کہ ہم بھول گئے, ہم لکھ نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں. ادر تھنگ از دس کہ آپ آیت الکرسی میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے, اور آڈیو میں ہر ایک سے مجھے چاہیے, آپ کہاں بھیجیں گی تو آپ جو ہے وہ تجوید کی کلاس سے بھیج دیجئے. اور مہربانی کریے کہ اللہ لا الہ الا ہو اتنا مت بھیجیے, پورا ایک ساتھ بھیجیے, ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ایک بار دہرا لیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن باجی اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا اللہ لا الہ الا ہو الہ الا ہو الحی القیوم الحی الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
يعلم 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 ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. جزاك الله خير. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیتوں پہ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں ہر وہ چیز خرچ کرنے والا بنائے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔